चेयरमैन साहब, नहायत ही आज खुशी का दिन है कि मैंने कम से कम ये पिछले जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हुए हैं, कोई 10-12 मैंने कॉलिंग अटेंशन और मोशन जो है 218 यहाँ मैंने सबमिट किए थे। लेकिन लगा ऐसे कि जैसे कल कमेटीज़ ने कंप्यूटर ने कमेटीज़ उठाई, तो शायद आज कंप्यूटर ने इस कॉलिंग अटेंशन को उठा लिया है। हालांकि होना नहीं चाहिए। जो भी ऐसे कॉलिंग अटेंशन होते हैं वो मुल्क के और जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं उसी पे होते हैं। अभी पता नहीं कि मतलब इस वक्त भी जो यहाँ सेनेट की जो एम्प्लॉइज़ हैं या सेनेट का स्टाफ है, शायद अभी तक वो पिछले 6 साल दौर से नहीं निकल पाए, जहाँ पिक एंड चूज़ बेसिस पे यहाँ इजलास में एजेंडा जो है वो दिया जाता था। मेरे ख्याल में आप जब अकेले में इनसे बैठे तो अपने स्टाफ से लाजमी पूछें। मैंने तो फर्स्ट वुमेन बैंक के जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है इलीगल प्रीवियस कैबिनेट में, वो तो मेरे ख्याल में मैंने पीपी के दोस्तों के साथ में मिला, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक तोहफा है पाकिस्तान के लेडीज़ के लिए। उसको कैसे जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने केयर टेकर कैबिनेट से एक वहाँ फैसला लिया कि ये यूएई के एक प्राइवेट कंपनी। कॉलिंग अटेंशन नोटिस आपका है मिनिस्टर फॉर एनर्जी। मैं उसी पे आता हूँ, आप उस पे आए। मैं उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि मिनिस्टर इज गोइंग। मैं बताता हूँ, मिनिस्टर बैठा है, बताता हूँ मिनिस्टर को। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि 6-7 मैंने कॉलिंग अटेंशन दी। मैं इस पे आता हूँ सर। ये लास्ट मंथ के एंड में जो मिनिस्टर हमारे पीएनडी के हैं एहसान इकबाल साहब, उन्होंने चाइनीज़ के साथ जो सीपे की कमेटी है उसी में उन्होंने अनाउंस किया और फिर यहाँ आके उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में 2100 मेगावाट के 3 पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो कास्ट लिखी गई है इसमें मोशन में 4.5 बिलियन रुपीज़ नहीं, ये 4.4 बिलियन डॉलर्स है। तो मेरा सवाल ये था, या मैं इस मौजू पे इस वजह से मतलब इसको मैं हाउस में लाया कि हमारे पाकिस्तान के अवाम को, इस हाउस को ये पता होना चाहिए, पता भी है। मैं सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर का चेयरमैन रहा हूँ 3 साल। ये सारे इश्यूज़ वहाँ टेकअप हुए। मुझे खुशी होती अगर आज पावर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी यहाँ बैठा होता, वो आज नहीं है। जब मैं थोड़ा इसकी बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है मैं आपको बताऊँ सर। पाकिस्तान में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है इस वक्त वो है 44,945 मेगावाट। बैठे हैं। हाँ सर, अच्छी बात नहीं सर, वो मैं उस अच्छी बात है बैठे, शायद उनको इसमें हेल्प आउट हो जाए, हमें भी कोई गाइडलाइन मिल जाए। तो इंस्टॉल कैपेसिटी पाकिस्तान में है 44,945 मेगावाट, जिसमें इस वक्त जो है वो फंक्शनल कैपेसिटी है वो 42,000 मेगावाट है। पाकिस्तान की अच्छा जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसकी कैपेसिटी है कोई 26 से 27,000 मेगावाट। वो ट्रांसमिशन लाइन जो सिस्टम है वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, तहसील कर सकता है। इस वक्त मई के एंड में 25 मई 24 मई को जो डिमांड थी इलेक्ट्रिसिटी की वो थी कोई 25,000 मेगावाट, और जो जनरेशन हुई है वो हुई है कोई 17,000 मेगावाट। 6,000 मेगावाट का उसमें शॉर्टफॉल है। आईपीपीज के समेत इशू क्या था? इशू ये था कि जब हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी 45,000 मेगावाट तकरीबन है तो फिर ये शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी 45,000 मेगावाट है तो ये 2100 मेगावाट इस वक्त लगाने की क्या आखिर ऐसी जल्दी है इस गवर्नमेंट को? इस वक्त भी 6,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। हमारे अपने पावर प्लांट बंद पड़े हैं सर। जेनको जो पब्लिक पावर सेक्टर है वो पूरा बंद पड़ा हुआ है। मैं पहले इसकी जो मिनिस्टर साहब के मैं डॉक्यूमेंट लाया हूं सारे। मिनिस्टर साहब ने आगे कहा है ये कौन से 3 पावर प्लांट है? आज़ाद वतन, कोहला, गवादर में कोयले पे पावर प्लांट। सर कोयले पे पावर प्लांट तो इस वक्त जो है, इस वक्त जब हमारे पास ये टोटल 2100 मेगावाट है, अगर हम पब्लिक सेक्टर के पावर जनरेशन प्लांट चलाएं जो हमारे जेनको 1, जेनको 2, जेनको 1 मीन्स जामचरो जिसमें 700 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बनती है। जेनको 2 है गुड्डू थर्मल में 2100 मेगावाट बिजली बनती है। जेनको 3 वो है मुजफ्फरगढ़ में तकरीबन 1600 मेगावाट की बिजली बनती है। जेनको 4 वो है लाखड़ा में 150 मेगावाट थी, उसको जानबूझ के बंद किया गया। इसकी अगली पॉइंट जो है वो बड़ी इंटरेस्टेड है। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने चाइनीज कंपनी से बात की है, $4.5 बिलियन ये लोन देंगे। आगे वो लिखते हैं कि उनकी जो प्रीवियस पेमेंट है 523 बिलियन पाक रुपीस,
وہ اب بھی وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہمیں دیں, ہم وہ نہیں دے پائے. بھائی جب آپ 523 بلین نہیں دے رہے پاک روپیز ان کو, تو یہ $4.5 بلین قرضہ لے کے اس پہ 2100 میگا واٹ لگانے کی آگت کیا آپ کو اتنی جلدی ہے, جب آپ کے پاس انسٹال کیپیسٹی کوئی 45,000 میگا واٹ ہے؟ تو بات واضح ہے کہ کوئی اس کا سبب پاور جنریشن سے نہیں ہے, کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کہ یہ لازمی ہمیں پلان لگانے ہیں. ہاں اگر اس 45,000 میگا واٹ میں جو ہمارے پاس اویلیبل سورسز ہیں اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں. سر گڈو تھرمل واحد تھرمل ہے جہاں پاکستان میں ڈومیسٹک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیس کی. گڈو تھرمل واحد تھرمل ہے جہاں گیس سرپلس ہے, اس کو گیس ملتی ہے کندکوٹ PPL سے. جان بوجھ کے گڈو تھرمل کو پبلک پاور سیکٹر کو بند کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ اس نہیں, میں پہلے یہ بھی وضاحت کر لوں پورے ہاؤس کے ساتھ, یہ کسی پارٹی کے بیان پہ میں بات نہیں کر رہا, یہ ملک کا ایشو ہے, کسی کو بھی اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. ایکچولی ہمارے پاس افسوس یہ ہے کہ جو ہماری مینجمنٹ ہے اوور آل پاور ڈویژن کی, انرجی سیکٹر کی, اور منسٹر صاحب نے بھی بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے, میں تو اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی خود نالاں ہیں پاور ڈویژن کے آفیشل سے, اور خاص کر کے ڈسکوز کی جو کارکردگی ہے ان سے. تو سر بات یہ ہے کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی پاور پلانٹ جو ہے ہم چائنیز کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ نئی پالیسی انٹروڈیوس کریں کہ جو امپورٹڈ کول پہ پاور پلانٹ ہیں ان کو لوکل کول پہ ہم لے آئیں. اور آگے لکھتے ہیں کہ $1 بلین سال میں بچے گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ابھی آپ اس بات پہ آ گئے ہیں اتنے سالوں کے بعد, تو پھر لاکھڑا تھرمل کو آپ لوگوں نے کیوں بند کیا؟ لاکھڑا تھرمل میں اس ہاؤس کی اسٹینڈنگ کمیٹی 18 سے 21 میں نعمان وزیر جو سینیٹر صاحب تھے ان کے پریزائڈنگ میں سب کمیٹی بنی تھی, اس نے رپورٹ دی تھی کہ 330 میگا واٹ کے 2 پاور پلانٹ لاکھڑا میں لگ سکتے ہیں. لاکھڑا کے ساتھ جو کول مائن ہے لوکل کول کوئی 18 کلومیٹر پہ ہے. تو اس وقت تک گورنمنٹ آف پاکستان نے جس کی بھی حکومت آئی کسی نے بھی پاور ڈویژن کے آفیشلز کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پروپوزل دیتے, انہوں نے نہیں دیا. لاکھڑا میں گیس اویلیبل ہے اس کو بند کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ گیس جو ہے وہ ریور کے اس سائٹ پہ اینکرو کمپنی کو دی جائے. سر یہ ظلم ہے ہمارے ملک کے ساتھ کہ ہمارے پبلک پاور سیکٹر بند ہوتے جائیں, اور وہ گیس صرف ایک فرٹیلائزر کمپنی پرائیویٹ کمپنی, اس میں ان لوگوں کے شیئرز ہیں جو ہر پارٹی میں بیٹھتے ہیں, کسی خاص پارٹی کی بات نہیں, ہر پارٹی کی حکومت میں ان کے لوگ جو شیئر ہولڈر سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کا پورا جو ہے فوکس ہے کہ گڈو تھرمل کی گیس جو ہے وہ اینکرو پاور پلانٹ کو دی جائے. سر میں تو یہ سمجھتا ہوں سر بڑے میں بڑا مسئلہ جب ہوا سر یہ ہے کہ IPPs کے ساتھ جب ایگریمنٹ کیے گئے, جب تک IPP یہ جو انرجی کرائسس ملک میں ہے, جب تک IPP یہ ساری رپورٹس ہیں, آپ جو کیئر ٹیکر منسٹر تھے ہمارے شاید محمد علی صاحب ان کی سنیں, ابھی منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, اس سے پہلے منسٹر صاحب آئے, سب کی ایک ہی چیز ہے کہ جب تک IPPs کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ختم نہیں ہوتے تو یہ سرکولر ڈیٹ ختم نہیں ہوگا. پاکستان میں یہ جو ڈیلی جو پرائس انفلیشن ہوتی ہے یہ بھی ختم نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ IPPs کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا کہ اس کا ریٹ ہوگا ڈالرز میں, کیپیسٹی پیمنٹ اس کو پیمنٹ ہوگی. جو ابھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنریشن 17,000 ہے لیکن ہم پیمنٹ 45,000 میگا واٹ کی ان کمپنیز کو کر رہے ہیں جو IPPs ہے. یہی ملک کے ساتھ ظلم ہے. پچھلے 10 سال کی میں فگر آپ کو بتاتا ہوں کہ پاور جنریشن کیپیسٹی جو چارجز ہیں وہ کوئی 9,500 بلین ہے, جبکہ کیپیسٹی پیمنٹ 8,900 بلین ہے. 100% سر تقریباً ہم آئیڈیل پیمنٹ دے رہے ہیں. تو حل یہی ہے کہ IPPs جب ختم ہو ان کے ایگریمنٹ, افسوس یہ ہوا کہ 2021 میں 1996 میں پہلا IPP جو بنا تھا وہ تھا کیپکو, 1994 کی پالیسی سے پہلے. تو کیپکو 96 میں اسٹارٹ ہوا, کیپکو کا ٹائم ختم جو ایکسپائر تھا اس کا ایگریمنٹ وہ تھا 2021 میں. سر 2021 میں اس کو یہ 1600 میگا واٹ ہے اس کی کیپیسٹی, بجائے اس کو ختم کریں اسی کو ایکسٹینڈ جو ہے اس کو ایکسٹینشن دی گئی. یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ. بجائے کہ ہمیں IPPs ختم کرنے چاہیے, ان کے ٹائم کا انصاف کرنا چاہیے. یہاں ہم 2100 میگا واٹ کا اور جو ہے پھندا اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں, یہ ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے کسی بھی لیول پہ. ملک اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ہاں اگر آپ کو واقعی سمجھتے ہیں کہ بجلی کیا ہے تو سر یہ ڈایاگرام ہے پاور ڈویژن کا. 21,000 میگا واٹ یہ ہائیڈل سے, پبلک پاور سیکٹر کمپنیز سے, ان سے بنا سکتے ہیں. ہمیں IPP سے جان چھڑانی چاہیے, بجائے ہم یہ پاور پلانٹ لگا کے
آئیڈل پہ جانا چاہیے. ہم ایسے کام کیوں کرنے لگے ہیں بلا وجہ؟ میں تو سر یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, دوستوں کو تکلیف نہ ہو. افسوس یہ ہے کہ پبلک ہمارے جو پاور سیکٹر ہیں, ہمارے جینکوز 4 ہیں, 3 سندھ میں ہیں. یہ بڑی وجہ ہے کہ وہ سندھ میں لوکیٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. جام چھوڑو جینکو 1, گڈو جینکو 2, جینکو 4 لاکڑا, اگر یہ پنجاب میں ہوتے تو یہ ریہیبلیٹیٹ ہو جاتے. سندھ کی وجہ سے اس کو مخالفت کر کے ان کو بند کیا جا رہا ہے جب وہ فیزیبل بھی ہیں. جام چھوڑو پاور پلانٹ RFO پہ ہے, RLNG پہ ہے, اس کو جان بوجھ کے فرنس آئل پہ یہ چلاتے رہے کہ نقصان میں دکھا کے اس کو بند کرنا ہے. اگر وہ RLNG پہ چلاتے تو اس کی یہ چیئرمین نیپرا جو توصیف تھا, اس نے آ کے ایڈمٹ کیا تھا ہماری کمیٹی میں کہ بالکل صحیح ہے, یہ غلط فیصلہ ہم سے ہوا ہے ماضی میں. اگر RLNG بھی ہم چلاتے تو اس کی کاسٹ 14 روپے پر یونٹ ہوتی انسٹیڈ آف 30 روپیز. سر یہ ہے کہ کم از کم ہمیں امید ہے کہ جب پورے ملک میں اس وقت ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی تھیفٹ آف الیکٹریسٹی, بے شک ہے 400-500 بلین ہے نا سر, جو تھیفٹ کیپیسٹی پیمنٹ کے مد میں ہو رہی ہے, جو سرکولر ڈیٹ میں آ رہی ہے, اس کو ہمیں بند کرنا چاہیے سر. اگر ہم اس کو تب بند کریں گے جب یہ IPPs ختم ہوں گے, کہ بجائے IPPs کو ختم کرنے کے اس کے ٹائم کو ہم نئے جو 2100 میگا واٹ اور لگانے لگے ہیں. کس شوق میں؟ عبرو صاحب 10 منٹ سے زیادہ سر میں بیٹھ جاتا ہوں, مجھے تو بہت بڑا سے پاکستان کا ایشو ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو ٹائم بے شک سر, بھائی 1 منٹ سر کنکلوڈ کرتا ہوں. سر یہ ایکچولی یہ جو پاور پلانٹ ہے یہ نہیں لگنے چاہیے. ہمارے پاس ہائیڈل میں بھی اسکوپ ہے, ہمیں اس پہ جانا چاہیے. ہماری آئندہ نسلوں کا ایشو ہے, ہم تو تباہ ہو رہے ہیں, آئندہ نسل ہماری کبھی بھی اس کو سروائیو نہیں کر سکی, فیس نہیں کر سکے گی. یہ ایک میں منسٹر صاحب کی ایک توجہ بھی دلاؤں اس بات پہ, وہ اس بات کو انٹروس بھی کریں گے میرے خیال میں. سر حالت یہ ہے گورنمنٹ جس کی بھی ہو, آپ 13 سے 18, 18 سے 21, 21 سے 24, سر جینکوز کے CEOs نہیں ہیں, CPPA کا CEO نہیں ہے, NTDC کا MD نہیں ہے. کیسے چلائیں گے آپ پاور سیکٹر؟ سر پاور سیکٹر ایسے تباہ نہیں ہوا. صرف پاور سیکٹر کے جو لوگ بیٹھے ہیں, جو آفیشیلس اوپر, یہ ہم پولیٹیکل لوگوں کو گلے میں جان بوجھ کے پھندا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر گورنمنٹ کو یوز کرتے ہیں, ہمیں ان کا احتساب کرنا چاہیے, ان سے پالیسی بنانی چاہیے. تھینک یو جی. تھینک یو سر.